کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو۔ اور سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 قرآن مجید میں لفظ شہر 12 مرتبہ ہے۔ کتنے دفعہ ہے جی؟ 12۔ اور یوم کہتے ہیں دن کو، یوم کہتے ہیں، اور قمری مہینوں کے مطابق، قمری جو مہینے دن ہیں ان کے مطابق، قمری دنوں کے مطابق، قمری چاند ہوتے ہیں نا، چاند والے مہینے، ان کے مطابق سال کے دن بنتے ہیں 360۔ کتنے؟ 360۔ اور یوم کا لفظ بھی قرآن مجید میں 360 مرتبہ ہے۔ بتائیں ذرا ایسی کوئی دنیا میں کتاب ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ ترتیب ایسے گنتی کرا دی ہے، وہ واقع بیان کیے ہیں، رات کے دن کی باتیں کی ہیں، لیکن تعداد یہ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کیا ہے؟ کامل ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کامل ہے۔ قرآن پاک کامل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کی فلاں بکری کھا گئی تھی، فلاں ہو گیا تھا، شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک تعداد، ایک ایک مقدار بتاتی ہے کہ قرآن مکمل ہے، کامل ہے، کسی میں کوئی کمی واقع نہیں ہے۔ علم اعداد والے جب حساب نکالتے ہیں وہ تنگ رہ جاتے ہیں قرآن پاک ہے کیا، علم اعداد والے، اور جب کوئی حکیم اس میں پڑھتا ہے وہ تنگ رہ جاتا ہے، یار یہ کیا ہے۔ جب سائنسدان تو وہ دیکھتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کیا یار قرآن پاک۔ اس لیے قرآن مجید ہر طرح علم و اعداد والے آئیں تو وہ تنگ بیٹھتے ہیں، فقہاء ہیں، وہ علماء ہیں، صوفیاء ہیں، اتقیاء ہیں، عرفاء ہیں، اہل اللہ ہیں، جو بھی قرآن مجید میں آ کے غوطہ زنی کرتا ہے حیرت میں گم ہو کر شائستہ رہ جاتا ہے کہ کیا بات ہے اس کلام الہیہ۔ تو یہ اللہ کا کلام بڑا عظیم ہے جی۔ رمضان کا مہینہ الذی، وہ منزلہ نازل کیا گیا، فیہ جس میں القرآن، جس میں نازل کیا گیا رمضان کا مہینہ، وہ جس میں نازل کیا گیا قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن باتیں ہیں، من الہدا ہدایت میں سے، ٹھیک ہے جی، فیصلے کی روشن باتیں ہیں، بینات فیصلہ بھی کہتے ہیں، فیصلے کی روشن باتیں ہیں، فرق کرنے کی، یعنی بینات من الہدا والفرقان، ہدایت اور فیصلہ کرنے کے درمیان کی کیا ہے جی؟ روشن باتیں ہیں۔ بہترین فیصلے ہیں قرآن مجید میں، انسان کبھی کر ہی نہیں سکتا، جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس پہ عمل کر لیا جائے تو برکتیں ہی برکتیں آ جائیں۔ تو یہ قرآن مجید کے بارے میں فوراً رمضان کی شان بیان کی، پھر قرآن مجید کی شان بھی بیان فرما دی۔ فرمایا فمن شاہدہ منکم، اور جو شخص تم میں سے حاضر ہو، یعنی پائے شہرہ اس مہینے کو، فلیصمہ، چاہیے، لام کا معنی چاہیے کہ وہ روزے رکھیں ہوں اس کے، جو بھی اپنی زندگی میں رمضان کو پالے چاہیے وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو شخص مریض ہو، اولا سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو شمار ہے دوسرے دنوں میں، یعنی مریض بعد میں رکھے گا اور مسافر بھی بعد میں رکھے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا، سختی نہیں چاہتا، اللہ تمہارے اوپر اچھائی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہیے کہ تم گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑھائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ، اور شاید تم کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ کہ ہمیں اتنی نعمتیں مل گئیں، اللہ کی طرف سے اتنی نعمتیں مل گئیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ تو قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام دیا ہے۔ تقریباً قرآن مجید کے ہی جو نام ہے، قرآن مجید میں وہ 23 کے قریب نام قرآن مجید کے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک قرآن مجید، قرآن حمید، اور اسی طرح جو ہے قرآن مجید کے نام، کئی نام قرآن مجید میں آئے، جس طرح کہ سورہ فاتحہ کے نام بھی ہیں۔ تو روشن کتاب، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو۔ کیا کرو جی؟ مضبوطی سے پکڑو، اور روزے جو ہے وہ شمار کرو، روزے شمار کرو، گنتی کرنے ہیں روزے۔ کچھ ممالک میں اب بھی نا سورج اور چاند کا حساب لگا کر نا وہ کئی سالوں کی عید نکال کر انہوں نے رکھی ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے، شاید سنا ہے کیونکہ میری پوری تحقیق نہیں، کہ سعودی عرب میں ایسا ہے، انہوں نے اپنے سائنسدان بٹھا کے سارا حساب نکلوا کے نا
تو وہ عیدیں انہوں نے مختص کر دی ہیں، وہ چپ کر کے اعلان ہو جاتا ہے، لیکن ایسا جائز نہیں ہے۔ جب تک آپ گنتی کریں، شمار کریں، چاند بھی دیکھیں اور پھر اس کے بعد شمار کریں اور پھر روزے رکھیں۔ روزے کے کھولنے کے وقت اور روزہ رکھنے کے وقت جو حدیثیں ہیں کہ آپ نے لیٹ کھانا ہے اور جلدی افطار کرنا ہے، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، لیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان تو بعد آدھا گھنٹہ کھاندے رہو۔ اچھا، حدیث پاک ہے، مجھے ماہ رمضان میں بڑی حدیثیں آتی ہیں، حدیث ایک آتی ہے بہت زیادہ، آپ بھی سنیں گے کہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے برتن میں ہے وہ کھا لو، اگر ٹائم ہو گیا ہے تو جو تمہارے برتن میں ہے۔ اچھا بتائیں، آپ روایت جو مرضی پڑھیں، صحابہ کے برتن میں ہوتا کتنا تھا؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، صحابہ کے برتنوں میں ہوتا کتنا تھا؟ ساڑھا برتن ہی بڑا سارا ہے۔ اب ہم نے اس حدیث کو اس پر استدلال کر لیا ہے اور کھانا آدھا آدھا 5-5 10 منٹ کھاتے رہتے ہیں۔ وہ بھائی وہ تو ایسے آدمی تھے، ان کو نا حضرت عبداللہ کو کسی نے جوارش پتہ نہیں اس طرح کا ایک نام ہوتا ہے، ہاضمے دار ایک دوائی بنتی ہے، اس زمانے میں بھی تھی، وہ ان کو کسی نے دی، کہا حضور یہ کھایا۔ آپ نے فرمایا کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ کھانا وغیرہ آپ کھاتے ہیں تو ہاضمہ جلدی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، ہم ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جو کئی دن تک کھاتے ہی نہیں تھے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، یہ لے جاؤ، کھائیں گے تو اوپر دوائی کھائیں گے۔ تو وہ زمانہ اور ہمارے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، حدیث کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، وہ حدیث لے کے سامنے کام شروع کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا جی کیا کرنا ہے؟ لیٹ کھانا ہے۔ لیٹ کا مطلب ہے کہ آخری ٹائم کھا لیں تاکہ بھوک، جیسے مائیں محبت کرتی ہیں نا، حضور کئی سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، حضور نے تعلیم دی کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں انہیں کہوں گا یہ نہ ہو کہ یہ 2 بجے کھا رہے ہیں اور پھر دن کو تڑپتے رہیں، تو لہٰذا میں نے حکم کیا کہ آخر میں کھایا کرو، آخر میں کھایا کرو، اور ادھر جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ کام کاج میں مصروف ہو کے یہ سوچتے رہیں کہ جتنا زیادہ طوالت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا، تو لہٰذا میں نے کہا کہ نہیں، ادھر بھی جلدی کھانا ہے، جیسے ماں کہتی ہے پتر چھتی چھتی روٹی کھا، جلدی روٹی کھا، یہ تو حضور نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو اس لیے وہ جو حدیثیں آتی ہیں اس کا بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، مطلوب و مقصود یہ ہے کہ آپ کے برتن میں ایک لقمہ پڑا ہے، کھا لیں۔ وہ کھاتی ایک روٹی تھے، ہاں جی، وہ کھا رہے تھے، ایک لقمہ رہ گیا، 2 لقمے رہ گئے تو ٹھیک ہے کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ وہ برتن ان کے کتنے بڑے ہوتے تھے، وہ کس طرح کھاتے تھے؟ وہ تو اللہ کے بندے بالکل قلیل کھانے والے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، وہ تو ڈھونڈ کے حدیثیں، حضور کی حدیثوں پہ عمل کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک صحابی وہاں گرا ہوا ہے، دوسرا وہاں ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے ٹیک لگا کے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، بالکل ایک عجیب سناٹا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کو۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کھاتے نہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے پتہ کیا ہے آپ بھی نہیں کھاتے۔ پوچھا نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کھائیں کہ نہ کھائیں، سوچیں ذرا۔ حضور نے فرمایا نا یار تم تو کھاؤ، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، یار تم کھاؤ نا۔ تب اجازت دی، اور جس دن فتح مکہ ہو رہا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو پتہ ماہ رمضان تھا، ماہ رمضان میں لوگوں کے راستے میں لوگ نڈھال ہو گئے، گرنے لگ گئے، لوگ روزہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا حضور لوگ نا بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، بڑے حالات خراب ہیں، اور کسی نے روزہ نہیں کھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نام کہو ان کو روزہ کھول لیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سے کیا اسی طرح نہیں کھولنا؟ حضور اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کے خود رسول اللہ نے پانی نوش کیا، تو مجھے دیکھ کے یہ کریں گے۔